بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں آزاد کشمیر یونیورسٹی سے شعبہ اردو کے وزٹنگ لیکچرر راجہ قاسم ضمیر صاحب کو مدعو کیا ہے اور ان سے بات کریں گے کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں وزٹنگ سٹاف جو ہے اس کی کیا پریشانیاں ہیں، کیا مسائل ہیں اور کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی سٹاف کو پرمنٹ نہیں کر رہی یا پرمنٹ کرنے سے گریزاں ہے، اور جو وزٹنگ سٹاف ہے اس کو کس مد میں آنریریم ملتا ہے اور وہ بجٹ کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں، اور جو وزٹنگ سٹاف ہے جو اس وقت ورک لوڈ کو سب سے زیادہ اٹھائے ہوئے ہے، پرمنٹ سٹاف کی جگہ پہ کام کر رہا ہے، اس کے اور جو پرمنٹ سٹاف ہے ان کے درمیان تفاوت ہے نہیں ہے، کیا ہے اور کس قدر ہے، ان سب بہت موضوعات پر بات کریں گے. سب سے پہلے راجہ قاسم ضمیر صاحب، آپ کو آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ، کشمیر ڈیجیٹل کا بہت شکریہ کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے اس نے ہمیں موقع دیا ہے، اور ساتھ میں یونیورسٹی کی آواز بھی ہم عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کیوں مسائل کا شکار ہے اور ان مسائل کو حل کون کرے گا. وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر. آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے ایز اے وزٹنگ سٹاف ممبر کے طور پر کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں، مجھے اس سیمسٹر کے ختم ہونے کے بعد میں 5 سال میرا ایکسپیرینس ہو جائے گا یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ لیکچرر کی. 5 سال. تو قاسم صاحب، آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے؟ میری کوالیفیکیشن سر ایم فل اردو ہے اور 2023 میں میرا ایم فل کمپلیٹ ہوا ہے، لیکن میں نے 2-3 سال پہلے جو ہے وہ وزٹنگ لیکچرر کے طور پر یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا. 2-3 سال پہلے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کو وزٹنگ سٹاف لینے کے لیے ماسٹرز لیول کے لوگوں کو لینا چاہیے؟ ویسے تو میرے خیال میں یونیورسٹی کو وزٹنگ سٹاف کے لیے تو ماسٹر لیول کے لوگ نہیں لینے چاہیے، انہیں پی ایچ ڈی لوگوں کو لینا چاہیے، اور وہ پی ایچ ڈی لوگ لینے چاہیے جو ایکسپیرینسڈ ہیں مختلف یونیورسٹی سے، تاکہ ہماری ریسرچ، ہماری تحقیق اور ہماری یہ چیزیں جو ہے وہ گلو کریں اور یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوں، جیسے یونیورسٹی کی رینکنگ اور دیگر جو معاملات ہیں ان میں جو اضافہ ہو، اور ہماری یونیورسٹی انٹرنیشنل سطح پر جو ہے اپنے آپ کو چھپ پیش کر سکے اسی طرح سے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ یا بچی ماسٹرز کرتے ہیں اچھے نمبرات کے ساتھ، ان کو واپس بی ایس کرتے ہیں ان کو واپس بی ایس کو پڑھانے کو دے دیا جاتا ہے، تو اس سے کوالٹی آف ایجوکیشن پر برا اثر نہیں پڑے گا؟ سر، کوالٹی آف ایجوکیشن پر اثرات پڑ رہے ہیں اس سے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کی جو رینکنگ ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ ڈپینڈ کرتی ہے زیادہ سے زیادہ. وہ مسائل پڑھ رہے ہیں کیونکہ نیا بچہ جب آتا ہے وہ نیا ہوتا ہے، اس کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا پڑھانے کا، ان ساری چیزوں کا، اور نہ یونیورسٹی میں کوئی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں وزٹنگ فیکلٹی کے لیے، نہ پرمننٹ فیکلٹی کے لیے بھی تو یونیورسٹی میں کوئی ٹریننگ سیشن کم سے کم ٹریننگ سیشنز کا ہونا ضروری ہے، چاہے آپ نیا بندہ لے رہے ہیں یا پرانا لے رہے ہیں. نالج کو اپگریڈ کرنے کے لیے ہر سال جو ہے ہمیں چاہیے کہ ایک آدھ سیشن جو ہے وہ 2-3 دن کی ورکشاپ ہونی چاہیے یونیورسٹی کے ہر امپلائی کے لیے جو یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، یونیورسٹی میں جو ہے وہ باقی انتظامی امور کو دیکھ رہا ہے، ان کے لیے ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکرز، اچھے ٹرینرز کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ اچھی طرح سے اپنی نالج کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. کیا وجہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے پرمننٹ سٹاف ہائر کرنے سے گریزاں ہے اور وزٹنگ سٹاف پر انحصار کیا جا رہا ہے؟ اس وقت یونیورسٹی میں لگ بھگ 300 سے زائد جو وزٹنگ سٹاف ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے، اس کا آنریریم، اس کا بجٹ جو ہے وہ اینولی آپ کو پتہ ہے وہ کروڑوں میں جاتا ہے. تو پرمننٹ سٹاف کیوں نہیں ہائر کر لیتی یونیورسٹی؟ سر، پرمننٹ سٹاف ہائر کرنے کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے کہ بجٹ. دوسرا، سینڈیکیٹ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں پلاننگ کے ایشوز ہیں، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے پرمننٹ سٹاف ہائر کرنے سے گریزاں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک مثال ہم اس کے لے سکتے ہیں کہ یونیورسٹی نے 2020 میں ایک ایڈورٹائزمنٹ دی ہے اور اس پر ابھی تک جو ہے وہ سلیکشن بورڈز نہیں ہوئے کچھ ڈپارٹمنٹس میں، جس وقت ٹیسٹ ہوا ہے، مارکس آئے ہیں، لیکن شارٹ لسٹنگ اور باقی پروسیس جو ہے وہ رکا ہوا ہے، اسکروٹنی کا پروسیس رکا ہوا ہے، اپائنٹمنٹس نہیں ہو رہی. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے ایشوز ہیں، اور یہ یونیورسٹی کے اندر کے معاملات دے رہے ہیں، یہ بھی تو بجٹ ہے. وزٹنگ فیکلٹی کو جو دے رہے ہیں یہ بھی تو بجٹ ہے، یہ وہ بجٹ وہ ادھر شفٹ نہیں کر سکتے. یونیورسٹی میں وزٹنگ جو ہے وہ 2022 کے بعد تو مسلسل مسائل کا شکار ہے کہ ایک سال سے جو ہے وہ ان کے بلز پینڈنگ چل رہے ہیں. جیسے ہمارے بلز جو ہے وہ فال 24 اور پھر اسی طرح اسپرنگ 24 کے جو بلز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں نہیں مل رہے. تو بجٹ نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں بلز نہیں مل رہے اور باقی امپلائیز کو بھی تنخواہیں نہیں جاری ہو رہی، جس وجہ سے یونیورسٹی سلیکشن بورڈ کرانے سے یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کا جو فیس ہے
فیسیں تو طلبہ سے وہ لیتے ہیں، پراپر لیتے ہیں، ٹرانسپورٹ فیس لیتے ہیں، لائبریری فیس لیتے ہیں، سیکیورٹی فیس لیتے ہیں، اور ان فیسوں کی مدد سے جو ہے گورنمنٹ بھی یونیورسٹیز کو کسی حد تک اگرچہ بجٹ پہ کٹ لگا ہے لیکن سپورٹ کرتی ہے. اس کے باوجود وزٹنگ سٹاف پڑھاتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، اور سب سے زیادہ ورک لوڈ بھی بیئر کرتا ہے جو وزٹنگ سٹاف کرتا ہے. یہاں تک کہ جو پرماننٹ سٹاف ہے وہ بھی اپنا کام وزٹنگ سٹاف سے کرواتے ہیں. وہ خود کانفرنسز میں جاتے ہیں، چھٹیوں پہ جاتے ہیں، آن لیو ہوتے ہیں، اور وہ سارا کام پیپر چیکنگ، پیپر بنانا، مارکنگ، رزلٹ بنانا، یہ سب وزٹنگ سٹاف سے کروایا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب سے کم وہاں پر جو ایک طرح سے ٹیچنگ سٹاف ہے وہ وزٹنگ کو لیا جاتا ہے. تو پھر ان کو تنخواہ پراپر وقت پر کیوں نہیں دی جاتی؟ یونیورسٹی کے مسائل، بجٹ کے مسائل ہیں، ان وجہ سے، اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں پراپر جو ہے وہ پے نہیں کیا جا رہا. دوسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے ٹیکس کٹوتی کا. اچھا، کہ ٹیکس کٹوتی بہت زیادہ ہے، جس وجہ سے یونیورسٹی میں وزٹنگ سٹاف جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. وزٹنگ سٹاف سے ٹیکس کٹوتی ہو رہی ہے. وزٹنگ سٹاف کو کیونکہ یہ فیکلٹی کنسیڈر نہیں کر رہے، وزٹنگ سٹاف کو یہ سروس پرووائڈر کنسیڈر کر رہے ہیں. جیسے آپ کے ٹینڈر ہوتے ہیں، اس طرز پہ ہمیں جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے ہماری ٹیکس کٹوتی جو ہے وہ نان فائلر کے طور پر 30% اب نئے قوانین کے مطابق، اور فائلر کے طور پر 15% جو ہے وہ کاٹا جائے گا. یہ ٹیکس کاٹا جائے گا. تو یہ اس کا پروسیس ہائرنگ کا وہی ہوتا ہے پراپر جس طرح سے فیکلٹی دیگر کو بھی ہائر کرتے ہیں، یا اس کا کوئی مختلف ہے؟ یہ صرف سلیکشن کمیٹی کرتے ہیں، ایک انٹرویو ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ہمیں ہائر کیا جاتا ہے. باقی اس پہ کوئی پیپر نہیں ہو رہا، کوئی اور چیزیں نہیں ہو رہی. جس وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ من پسند لوگوں کو بھی ہائر کیا جا سکتا ہے، کوالٹی کے لوگوں کو چھوڑ کے میرٹ کو سلیکشن کمیٹی کے ذریعے سے؟ یہ من پسند لوگوں کو اس پہ ہائر کیا جا سکتا ہے. اگر جو بچہ میرے خیال میں بی ایس کر کے وزٹنگ پہ آ رہا ہے وہ من پسند ہی تقریباً ہوتا ہے، 80% اس کا من پسند ہی ہوتا ہے کہ سپروائزر کی صوابدید پہ یا ڈین کی صوابدید پہ اس کو لگایا جائے. تو یہ ہوتا ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے اس کو، کیونکہ من پسند تقرریاں جو ہیں وہ ہمارے اداروں کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. یونیورسٹی میں سیکورٹی ایشوز بھی چل رہے ہیں آئے روز. یونیورسٹی میں آپ دیکھتے ہیں ہنگامہ آرائی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں. وہاں پہ سٹاف کا کوئی ایشو ہے، پرماننٹ سٹاف کا ایشو ہے، وزٹنگ سٹاف کا ایشو ہے، یا کس کا کام ہے یہ بچوں کو سمجھانا کرنا؟ ویسے تو ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائے، چاہے وہ وزٹنگ پہ ہو یا پرماننٹ ہو. اور دوسرا، یونیورسٹی میں بچے کیونکہ باؤنڈ نہیں ہوتے، آپ کے کریکٹرز ان کے جو ہیں وہ پہلے سے ڈیفائن ہوتے ہیں، اس وجہ سے، اور کریکٹرائزیشن جو آپ کا اخلاقی تربیت ہے اس کا کوئی نظام یونیورسٹی میں موجود نہیں ہے. کیونکہ وزٹنگ سٹاف جو آئے گا وہ 1 گھنٹے کی کلاس لے گا اپنی، اور اس کے بعد اس نے اپنے دیگر معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. جیسے وہ یونیورسٹی سے نکلے گا، کسی کالج اسکول میں وہ پڑھا رہا ہوگا ساتھ میں، وہاں سے وہ جب واپس آئے گا تو وہ تھکاوٹ ہے، سفر کے مسائل ہیں، پھر سفری سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. کہ بعض دفعہ جیسے ہمارے کنگ عبداللہ کیمپس میں جو وزٹنگ سٹاف جا رہا ہے، اگر آپ اس کو ٹائم پہ پے نہیں کرتے تو پھر وہ ایک پورا سال کے بعد اس کو پیمنٹ ہوگی، تو وہ اتنا سال وہاں پر سفر کیسے کرے گا؟ چلیں اس کو گاڑیاں لے کے جاتی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی تک پہنچیں گے کیسے. رائے صاحب یہ بتائیں کہ جو وزٹنگ سٹاف ہے اور جو پرماننٹ سٹاف ہے، کیا ان کے اختیارات یونیورسٹی میں برابر ہیں؟ ان کے اختیارات صرف جو ہے وہ کورس کی حد تک تو برابر ہیں، لیکن کورس کے باہر ان کے اختیارات برابر نہیں ہیں. اور جو ان کو تنخواہ ملتی ہے سال کے بعد ملتی ہے، کیا وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ پورا سال سیلف سفیشینٹ وہ رہیں اور وہ اپنا کام باقی کریں؟ سر اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں کم سے کم آمدن جو ہے وہ 37,000 جو ایک مزدور کی تنخواہ ہے. جبکہ ہم جو ہیں وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی لوگ ہیں، اور ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ بی پی ایس 18 اور بی پی ایس 19 کے حساب سے ہونی چاہیے. جبکہ یونیورسٹی میں جو وزٹنگ سٹاف بی پی ایس 19 کے حساب سے اسسٹنٹ پروفیسر ہے، اس کو جو ہے وہ یہ پر لیکچر 1500 دے رہے ہیں. اس میں سے آپ 30% اگر کٹوتی کرتے ہیں تو آپ میرے خیال میں اس کو 1100 سے 1200 دیں گے پر لیکچر کا. اور اینولی ایک کورس کے 48 لیکچرز ہوتے ہیں، 48 لیکچرز کا اس کا یہی 60,000 بنتا ہے 6 ماہ کا. 6 ماہ میں سے 60,000 آپ مائنس کریں تو ایک کورس کا یہ 10 سے 12,000 بنتا ہے. اور جو آپ دیکھیں کہ جب بی پی ایس 19 کی جو سیلری ہے اسٹارٹنگ وہ 95,000 سے ابو ہے، تو آپ منتھلی اس کو کیسے مینیج کریں گے پھر؟
تو وزٹنگ اسٹاف نے کبھی اس پہ کوشش نہیں کی یا کبھی اس پہ کوشش کرنے کی کوئی کسی کو جرت نہیں ہوئی؟ کبھی وہ کسی اپنے ہائی آفیشیل سے بات کریں، وائس چانسلر سے بات کریں، رجسٹرار سے بات کریں، ڈائریکٹر فائنانس سے بات کریں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے اور یہ کیسے آپ کر رہے ہیں، اور مطلب اس سے تو بہتر ہے وزٹنگ اسٹاف سارا ایک جگہ پہ اکٹھا ہو اور وہ بات کرے، میٹنگ کرے، اس پہ اپنے مطالبات رکھے، چارٹر آف ڈیمانڈ رکھے۔ سر ہم نے انفرادی نوعیت کی کوششیں کی ہیں، لیکن وزٹنگ اسٹاف جیسے وزٹنگ ہوتا ہے ویسے ہی وہ اپنے مسائل کو لے کر بھی وزٹنگ ہی ہے، کیونکہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل ہیں تو ہم میٹنگ بلاتے ہیں۔ اگر ہم نے گروپ میں 60 بندہ ہے ہمارے گروپ میں، اگر تو وہ میٹنگ بلائیں گے تو میٹنگ میں 60 میں سے 10 لوگ آئیں گے۔ انفرادی طور پر ہم نے ڈائریکٹر فائنینس اور جو ہے وائس چانسلر کو بھی ایک اپلیکیشن دی تھی، جب یہ نئے وائس چانسلر ڈاکٹر پروفیسر ناصر جمال خٹک صاحب نئے آئے تھے، تب ہم نے اگست میں ان سے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن ان کو ریٹرن دی تھی۔ وہ ہم نے ایک پورے پراپر چینل کے تھرو دی تھی، ہم نے اس پہ سائن کیے تھے، ساری چیزیں کی تھی، اس میں ہم نے مسائل اور ان کا حل بھی لکھا تھا، لیکن اس پر ہمیں جو ہے وہ مایوسی ہوئی ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے۔ کیا کہا نئے وی سی صاحب نے ابھی تک جو آپ نے مسئلہ ان پہ کوئی انہوں نے اپڈیٹ دی آپ کو واپس؟ انہوں نے وقتی تو کوئی اپڈیٹ نہیں دی، انہوں نے صرف اپلیکیشن لے لی تھی، کیا پتہ اب ان کی وہ اپلیکیشن تک پہنچی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کے بلز کیے جا رہے ہیں، کچھ سیمسٹرز کے جو بقایا بل تھے ان پر جو ہے وہ پروسیس چل رہا ہے، بلکہ کچھ لوگوں کو چیک بھی مل چکے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے ہم مایوس ہیں، ان سے بھی اس کی توقع نہیں، جو توقعات ہماری تھی ہم اس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے، وزٹنگ کے مسائل جوں کہ توں چل رہے۔ یونیورسٹی کے لیے آپ نئے وائس چانسلر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اوور آل یونیورسٹی کے ماحول کے لیے یا یونیورسٹی کی بہتری کے لیے نئے وائس چانسلر سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ بہرحال ہم 4 ماہ میں جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہتری لائی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ایفرٹس کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ابھی لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کیونکہ ان کا جو سابقہ تجربہ ہے وہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس یونیورسٹی کو جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے معیار کے مطابق جو ہے وہ لے کر آئیں گے، اور آزاد کشمیر میں نہ صرف بلکہ پاکستان میں بھی یونیورسٹی کی کوالٹی آف ایجوکیشن اور مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین، یہ تھے راجہ قاسم ضمیر جو وزٹنگ لیکچرر ہیں آزاد کشمیر یونیورسٹی میں، اور جو بتا رہے تھے کہ وزٹنگ لیکچرر کو کن مسائل کا سامنا ہے اور کس طرح سے اس کے حل کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تک تاحال جو ہے وہ ان کو ہائی آفیشلز کی جانب سے شدید مایوسی کا سامنا ہے۔ گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر اور یونیورسٹی کے ہائی آفیشلز کو چاہیے کہ وزٹنگ سٹاف جو ہیں ان کو بھی ایک استاد کی طرح ٹریٹ کیا جائے، اور ایٹ لیسٹ کم سے کم جو ایک سیلری کا قانون ہے 37,000 جو ایک مزدور کی اجرت ہے ایک ماہ کی، اس کے برابر تو یہ کیا جائے، ورنہ ایک ماہ کا ان کا 10 سے 12,000 روپیہ بنتا ہے، اور ان سے کام اتنا زیادہ کام لیا جاتا ہے کہ جو پرمننٹ سٹاف ہے وہ اپنا سارا کام وزٹنگ پہ ڈال کے اور خود بری ذمہ ہو جاتا ہے، اور یہ کیونکہ بیچارے اپنے کسی مد میں پھنسے ہوتے ہیں ایم فل کے یا پی ایچ ڈی کے چکر میں، ان سپروائزر کے پاس اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے استاد ہونے کی وجہ سے، اور وہ استاد ان کو شدید طریقے سے جو ہے وہ ذہنی دباؤ میں ڈالتے ہیں۔ ہونا تو نہیں چاہیے ایک استاد کو، ایک قوم کے جو معمار ہے اس کو تو بہت اچھا ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے پاس اختیار آتا ہے، جس کے پاس طاقت آتی ہے، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔